بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، دو آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین روزے کے فرض ہونے کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ روزہ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اور دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، اور 5واں حج کرنا۔ ان میں سے روزہ اور نماز یہ دونوں بدنی عبادتیں کہتے ہیں، یعنی ان عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال ہوتا ہے۔ روزے میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور نماز میں بھی بدن کو حرکت میں لاتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، آدمی اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ کی عبادت کو ادا کرتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بدن کی محنت بھی لگتی ہے اور مال بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے روزہ بڑا اہم رکن ہے۔ نماز مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 5ویں سال فرض ہو گئی تھی۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اس وقت 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تھی، لیکن روزہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ مدینے کو ہجرت کرنے کے 2 ہجری میں یہ روزہ فرض ہوا۔ روزے کے معنی ہے رکنا، روزے کے معنی ہے رکنا۔ کس سے رکنا؟ طلوع فجر سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت کے کاموں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ نے روزے کو فرض کیا تو ایسے ہی امت کے اوپر فرض نہیں کیا، بلکہ امت کی ذہن سازی کی۔ 7 طریقوں سے اللہ نے ذہن سازی کر کے روزے کو فرض کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے جب روزے کو فرض کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے بڑے لاڑ اور پیار سے اپنے بندوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اس میں پیار محبت ہے، کسی کا حکم دینے میں اس سے پہلے جب پیار محبت سے پکارا جاتا ہے تو اس حکم کو ماننے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کسی بچے سے کہیں بیٹے ذرا پانی لا کر دو، اور وہی حکم ڈانٹ کر بولے اے نالائق پانی لا کر دے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پیار سے کہیں گے تو بچہ فوراً مانتا ہے، لیکن ڈانٹ کر کہیں گے تو طبیعت ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پیار سے ایمان والوں کو مخاطب کیا، ذہن سازی کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔
پھر فرمایا کتبا علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے، حالانکہ اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب پھر الگ سے اب نہیں طے کر رہے، پہلے ہی اللہ نے طے کیا، لیکن بندوں کی ذہن سازی کے لیے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ فرما رہا ہے میں نے تم پر روزے فرض کیے، اور پھر تیسری ذہن سازی اللہ پاک یہ کر رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے ایسے تم پر بھی میں نے فرض کیے ہیں۔ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کی امتوں پر فرض تھا، لیکن تعداد الگ تھی، کسی میں زیادہ تھی کسی میں کم تھی، اور نوعیت الگ تھی، لیکن روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 تاریخوں کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ایام 20 کا مطلب روشن دن، روشن راتیں۔ 13، 14، 15 تاریخ میں چاند جو ہے آسمان پر ذرا کھلا رہتا ہے، تو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں۔ یہ روزے رکھنا حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھا، ساری زندگی رکھتے تھے ان 3 دنوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی شرارتی، بڑی گھمنڈی تھی، انہی کی نسل میں یاجوج ماجوج قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے، تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے سال بھر کے روزے فرض کیے تھے، پورا سال روزہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے تھے یہودیوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 30 روزے فرض تھے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا، نصارہ نے، ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے منت مانگی کہ اگر میں بیماری سے صحت پا گیا تو اس سال سے 40 روزے کر دوں گا۔ اتفاق سے اسے صحت مل گئی تو اس نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ شریعت کے اندر کوئی اضافہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے بہت تبدیل کر دی شریعتوں کے اندر۔ اللہ کی کتاب تورات انجیل کو بہت بگاڑ دیا، بہت چھپایا، اس میں حکم کچھ لکھا تھا لیکن بتایا کچھ لوگوں نے۔ تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ آئندہ سال سے 40 روزے ہوں گے۔ ایک اور بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے منت مانگی کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو آئندہ سال سے 40 پر 7 روزے رکھوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے 40 پر 7 روزے کر دیے تھے، 30 روزے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر 40 پر 7 کر لیے۔ تو نصارہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب مل کر ایک میٹنگ کیے کہ بھئی یہ 40، 30، 40 پر 7 چھوڑ دو، آئندہ سال سے 50 روزے رکھیں گے۔ لیکن ان کے اوپر روزے فرض تھے گرمی کے، انہوں نے 50 روزے رکھیں گے لیکن گرمی میں نہیں، جاڑے میں رکھیں گے۔ اس طرح پورا حکم ہی بدل دیا ان لوگ۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے حکم دیا جب رمضان کا چاند دیکھو روزہ رکھو، شوال کا چاند دیکھو روزہ چھوڑ دو۔ چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی لیے اللہ نے اس دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ چاند دیکھتی ہے روزہ شروع کرو، چاند دیکھتی ہے روزہ ختم کرو۔ تو روزہ جو ہے ہر امت کے اوپر فرض تھا، الگ الگ طریقے سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن میں 1 مرتبہ افطار کرتے تھے، ایسا روزہ رکھتے تھے، الگ الگ طریقے سے ہر امت میں تھا، لیکن تھا روزہ۔ تو اسی لیے اللہ نے امت محمدیہ کو اوپر جب فرض کیا تو اللہ نے تمہید باندھی، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور تم گھبرانا مت کہ تمہارے اوپر فرض ہوئے، اس سے تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب پر روزے میں نے فرض کیے تھے۔ اور پھر اللہ نے آگے مقصد بیان کیا کہ میں نے تمہارے اوپر روزے کیوں فرض کیے ہیں،
لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے کو۔ روزے کے بارے میں اللہ کی گارنٹی ہے، روزہ رکھو متقی بن جاؤ گے۔ ہم لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی متقی نہیں بنے تو روزے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ جیسے یہ مائک ہے، یہ مائک کا کام آواز پہنچانا ہے، لائٹ کا کام روشنی دینا ہے، لائٹ صحیح ہے، کنیکشن صحیح ہے، سوئچ ڈالنے کے بعد لائٹ پڑنا چاہیے لیکن لائٹ نہیں پڑ رہا، مائک نہیں چل رہا، تو مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ اندر گڑبڑ ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ اس لیے میں نے فرض کیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی متقی نہیں بن رہے تو مطلب روزے کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے؟ روزے کے آداب چھوٹ رہے ہیں۔ روزے کے آداب ہیں روزہ رکھنے کے بعد آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، دل اور دماغ کی حفاظت کرے، حرام مال کھانے سے بچے۔ یہ سب آداب کی رعایت کرے گا تو روزہ قبول ہوگا، ورنہ روزہ بھی ہے آنکھیں غلط دیکھ رہی، زبان غلط بول رہی، تو پھر متقی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اور کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر اللہ نے بندوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ تم کہیں گھبرا نہ جاؤ کہ پتہ نہیں کب تک روزے رکھنا ہے۔ فرمایا ایام معدودات، چند دن کے روزے رکھنا ہے بس۔ ایام معدودات، چند دن کے روزے۔ کتنے دن کے؟ سال کے 360 میں 20 پر 9 دن یا 30 دن۔ چاند نظر آ گیا تو 20 پر 9 روزے، چاند نظر نہیں آیا تو 30 روزے، اس سے زیادہ نہیں، چند روزے۔ اب یہ جو عرب لوگ تھے ان کو پریشانی ہو سکتی تھی کہ بھئی روزے تو فرض ہو گئے، اگر بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا، اور تجارت میں جانا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہاں کا سامان لے کر ملک شام جا کر بیچتے تھے اور وہاں کا سامان لا کر یہاں بیچتے تھے۔ تو یہ لوگ سوچیں گے اگر روزے فرض ہونے کے بعد تجارت کیسے کریں گے، اتنی سخت گرمی۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرمایا دیکھو فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا کہیں سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے تو روزہ معاف ہے، بس ان دنوں کی گنتی کرے، روزے رکھ لے دوسرے دنوں میں۔ یعنی سفر میں ہے تو سفر میں روزہ معاف ہے۔ کتنا؟ 70 پر 7 کلومیٹر۔ کتنا؟ 70 پر 7 کلومیٹر تک اگر سفر میں جانے کا کسی کو ارادہ ہے تو اللہ کہتا ہے اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، اگر تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ دو، لیکن بعد میں آ کر ان کی قضا کرنا ہے۔ آج کل اللہ نے سہولتیں دی ہیں، پہلے چل کر جاتے تھے، سہارا نہیں تھا، اور جو ہے سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ آج تو ٹرین میں، بس میں، اے سی کاروں میں گئے، 1000 کلومیٹر گئے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے دونوں اختیار دیا، حکم باقی ہے، تکلیف ہو یا نہ ہو، سفر میں چاہے تو رکھ سکتے ہیں، رکھ لیے بہتر ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے توڑ دو، لیکن بعد میں آ کر ان کی قضا کرو۔ اسی طرح بیمار ہو گئے، طبیعت بہت بگڑ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اور بھی جان کا خطرہ ہے یا کمزوری آ سکتی ہے، تو اجازت ہے، ٹھیک ہے تم کھا لو پی لو، لیکن رمضان گزرنے کے بعد جب صحت مل جائے تو کیا کرو؟ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے۔ پہلے فوراً اللہ نے لازم نہیں کیا کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، شروع میں کیا حکم دیا؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر وہ روزہ رکھنے کے بجائے کسی ایک غریب آدمی کو کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے، دونوں اختیار، چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو
کسی کو کھانا کھلا دو بس، یہ ایک آدمی کو کھلاؤ. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، بس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ ایک آدمی کے بجائے 3-4 آدمیوں کو کھلانا چاہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تم ایک آدمی کو کھلانے کے بجائے 3-4 آدمیوں کو کھلانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. فوراً اللہ نے پہلے فرض نہیں کیا، پہلے اختیار دیا، روزہ رکھو، نہیں تو کیا کرو، ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ. اگر 2-4 آدمیوں کو کھانا کھلا دے تو بہتر ہے. اور پھر آگے فرمایا ان سب کو کھانا کھلانے کے مقابلے میں روزہ رکھے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. پہلے یہ حکم آیا، بعد میں اس کے بعد کی جو آیت ہے اس آیت کے اندر پھر اللہ نے یہ ختم کر دیا. نہیں، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اب یہ حکم نہیں ہے، یہ کینسل ہو گیا. تلاوت میں تو باقی ہے لیکن عمل کے اعتبار سے اس کے اوپر اب عمل نہیں ہوگا. یہ 2-3 آدمیوں کو اجازت ہے. ایک شیخ فانی. کسے؟ شیخ فانی کا مطلب بہت زیادہ بوڑھا، جسے نہ پیشاب کنٹرول نہ کھانا کنٹرول، اسے کیا کرتا ہے خود اس کا ہوش نہیں. اسے کہتے ہیں شیخ فانی کو. 65 بوڑھا، 65 بوڑھی. ایسے مرد اور ایسے عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. لیکن چھوڑنے کا مطلب کیا؟ فدیہ دے. فدیہ کا مطلب ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر دینا ضروری ہے. اسی طرح دائمی بیمار، جیسے آج کل شوگر کی بیماری ہے، ان کو وائبریشن شروع ہو جاتا ہے، بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ کسی مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کرے رمضان سے پہلے چیک اپ کرا کر، میں بیمار ہوں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اور خود معلوم ہے، شوگر پیشنٹ کو معلوم ہے کہ میں روزے کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں. بعض لوگ شوگر پیشنٹ رہتے ہیں لیکن روزے کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ ایسے بیمار رہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر اسے خود پتا ہے کہ میں روزہ رکھنے سے طبیعت بگڑ جائے گی، کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو ایسے آدمی کو بھی اجازت ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو، لیکن ہر روزے کے بدلے یہ ایک فدیہ دو. فدیہ مطلب صدقہ فطر دو. آگے بھی ایک رکوع تک تقریباً روزے کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے بیان کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.